السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم 2023-24 کے لیے آسانی سے جوابات یاد کرنے کے لیے ایک ویڈیو لیسن بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو لیسن کا نام ہے کئی سوالات اور ایک جواب۔ اس PDF کو تیار کیا ہے عرفان احمد بنکاپور سر نے۔ ان کا میں شکر ادا کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے اس میں کئی کارڈز بنائے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کارڈ نمبر 1 آیا ہے، اس میں سوالات دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کئی سارے سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے ہندوستان میں کاشتکاری اور زراعت کی اہمیت، ہندوستان کی معاشی ترقی میں نقل و حمل۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عوامی مالیہ سے ہونے والی سہولیات، معاشی ترقی میں صنعتوں سے ہونے والے فوائد۔ اس کے علاوہ 5واں سوال یہاں پر دیا گیا ہے کہ دیہی ترقی سے ملک کی ترقی کس طرح ہوتی ہے۔ صنعتوں سے ہونے والے فائدوں کی فہرست بنائیے۔ ملک کی معاشی ترقی میں توانائی وسائل کا اہم کردار ہے، یہ بیان کیجیے۔ یا معدنی وسائل سے ہونے والی سہولیات کیا ہیں۔ صنعت کار فی کس آمدنی کو بڑھانے میں، معاشی ترقی کرنے میں کس طرح اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نقل و حمل معاشی ترقی میں بہت ہی اہم ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں۔ دیہی ترقی، ملک کی ترقی، عورتوں کا انجمن کا کردار، یہ تمام اگر سوالات آ گئے، یعنی تقریباً یہاں پر آپ کو 11 سوالات بتائے گئے ہیں، تو آپ کو جواب صرف یہی لکھنا ہے۔ دیکھیے بچوں، بہت ہی آسان ہے۔ اتنا اگر آپ جواب یاد کر لیں گے تو آپ کو ایگزام میں بہت سارے سوالات کا ایک ہی جواب لکھنے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ جن کی میموری پاور ذرا کمزور ہے وہ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اس PDF کا دوسرا کارڈ دیکھیے۔ یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں کہ برہمو سماج کی تعلیمات اور مقاصد کی تفصیل بیان کیجیے۔ پرارتھنا سماج کی تعلیمات کیا ہیں، بیان کیجیے۔ آریہ سماج نے سماج میں اور مذہب میں کس طرح سدھار لایا یا ان کے اصلاحات کیا ہیں، بیان کیجیے۔ شت شودک سماج کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ یا پھر رام کرشنا مشن کے تعلق سے لکھیے، علی گڑھ تحریک کے تعلق سے لکھیے، تھیوسفیکل سوسائٹی کے تعلق سے لکھیے۔ یا اینی بیسنٹ کے اصلاحی اقدامات کون سے ہیں، بیان کیجیے۔ ان تمام سوالات کو آپ ایک ہی جواب اگر اتنا یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سوال 3 نمبر میں یہ کمپلسری آ رہا ہے، ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جواب آپ کے سامنے ہے۔ خدا کی وحدانیت، عورتوں کی تعلیم پر زور دینا، مساوات پر زور دینا، سائنسی غور و فکر، بیواؤں کی دوبارہ شادی، شراب بندی پر زور، بچپن کی شادیوں کی مخالفت، ذات پات کی مخالفت، مورتی پوجا کی مخالفت، اندھے رسم و رواج کی مخالفت، غیر سائنسی رسم و رواج کی مخالفت۔ اسی طرح سماجی خدمات بھی ان تنظیموں نے انجام دیے ہیں۔ بین ذاتی شادیوں پر انہوں نے زور دیا ہے۔ ہندوستانی فلسفے کو تقویت ان انجمنوں نے بخشی ہے۔ اسی طرح اینی بیسنٹ نے ہوم رول لیگ شروع کیا تھا، اور جس سے کیا ہوا، ہندوستان میں آزادی کی بیداری ہوئی۔ اس کے علاوہ اینی بیسنٹ کا کچھ اور کارنامے یہاں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ نیو انڈیا اخبار، اسی طرح انفرادی صلاحیت پر زور، مساوات، بھائی چارگی۔ اتنے اگر پوائنٹس اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کا جواب صحیح ہوگا۔ یہ اکثر 3 نمبر میں اور 4 نمبر میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو اب ہم تیسرے کارڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہ بھی بہت آسان ہے۔ بینک کے فائدے کیا ہیں، یا پھر بینک کون کون سے کام انجام دیتا ہے، بینک کی خصوصیات کیا ہیں، بینک سے ہونے والے سہولیات کیا ہیں، اگر ہم بینک میں کھاتہ کھولیں گے تو ہمیں اس سے کیا کیا سہولیات ملیں گی، یا آج کل بینک کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس پر آپ کیا کر سکتے ہیں، یہی جواب لکھ سکتے ہیں۔ ڈاک خانے سے ہونے والی سہولیات کیا ہیں، یا ڈاک خانہ کس طرح بینک کے کاروبار انجام دے رہا ہے، تو یہ تمام آ گئے۔ یا پھر بینک کے کام لکھیے، بینک کے فائدے لکھیے، بینک کے سہولیات لکھیے، یا بینک کی خصوصیات لکھیے۔ یہ تمام اگر آپ کو سوالات آتے ہیں تو آپ کو جواب بس اتنے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں۔ زر کی حفاظت کرتا ہے بینک، غیر ملکی زر مبادلہ کو فروغ دیتا ہے، محفوظ خانے فراہم کرتا ہے، بینک کی
پیسوں کی منتقلی کرتا ہے، پیسوں پر سود دیتا ہے۔ بینک سے ہم چیک یا ڈرافٹ جو ہے بنا سکتے ہیں، سرکاری خدمات حاصل کر سکتے ہیں، قیمتی اشیاء کی حفاظت بینک اپنی ذمہ داری میں رکھتا ہے، ڈیبٹ کارڈ ATM کارڈ کی سہولیت فراہم کرتا ہے، گراہکوں کو قرض دیتا ہے، تنخواہوں کی جو ہے خدمات انجام دیتا ہے، سرکاری کام کرتا ہے، قیمتی چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ تمام پوائنٹس آپ لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، تو آپ کو جو ہے بینک کے متعلق جو بھی سوال آئے گا آپ آسانی سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سر کا بنایا ہوا تیسرا کارڈ ہے آبی ذرائع۔ آبی ذرائع میں آپ کو جو ہے کسی بھی جو ہے دریا کے وادی کے منصوبوں کے بارے میں پوچھا جائے، مقاصد کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے یہاں پر دیا گیا ہے دامودر وادی کوسی جو ہے ہما مقصدی منصوبہ، ناگرجنا ساگر وادی منصوبہ، بھاکرا ننگل منصوبہ، ہیراکوڈ منصوبہ، تنگ بھدرا منصوبہ، یہ تمام کے مقاصد کیا ہیں، اس سے ہونے والی سہولیات کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، بولے تو آپ یہ جو لکھا گیا ہے یہ پوائنٹس اگر آپ لکھیں گے، جیسے کہ جو ہے آب پاشی کی سہولت فراہم کرنا ان جو ہے منصوبوں کا مقصد ہے، سیلاب پر قابو پانا، برقی توانائی کو تیار کرنا، اندرونی جہاز رانی کو اہمیت دینا، اور جو ہے سیر و تفریح بھی اس کا ایک مقصد ہے، گھریلو استعمال کے لیے پانی فراہم کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہے، صنعتوں کی ترقی، مٹی کی حفاظت، زراعت کی اہمیت، جنگل بانی، ماہی گیری، یہ تمام نکات اگر آپ یاد کر لیں گے، کسی بھی جو ہے مقصدی وادی منصوبے کے بارے میں اگر پوچھا جائے گا تو آپ کو سہولت ہوگی۔ اسی طرح یہ PDF ہر ایک جو ہے گروپ میں شیئر کیا گیا ہے، بچوں آپ لوگ خود جو ہے کیا کیجئے، یاد کرتے جائیے، اور خاص کر جو بچے تھوڑا سا ویک ہیں ان کے لیے بہت جو ہے فائدہ مند ہے۔ یہاں پر جو ہے صنعتوں کے متعلق کارڈ نمبر 5 بتلایا گیا ہے، یعنی صنعتوں کے متعلق اگر آپ کو سوال آیا تو آپ کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے صنعت کار کی جو ہے قابلیت، خصوصیت، کاروباریت یا ان کی خوبیاں، یہ تمام جو ہے صنعت کار کے بارے میں یہاں پر چند جو ہے ان کی خصوصیات، کام کاج، عمل دیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے اور ایگزام میں لکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بچے شارٹ ٹرم میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگلا سوال دیکھیے قدرتی آفات والا ہے، یہ کارڈ نمبر 7 میں بتلایا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے سائیکلون سے ہونے والے نقصانات یا اس کے اثرات، زلزلوں سے ہونے والے نقصانات یا اس کے اثرات، زمین کھسکنے سے کیا ہوگا، ساحلی کٹاؤ سے ہونے والے نقصانات اور اثرات، سیلاب کے اثرات، دہشت گردی سے ہونے والے اثرات، فسادات سے ہونے والے اثرات، عوامی بھیڑ کے جو ہے بے قابو ہونے پر ہونے والے نقصانات اور اثرات وغیرہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے، یہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں، جانی و مالی نقصان ہوگا، عمارت کا ٹوٹنا یا برباد ہونا ہوگا اس سے، سوال کون سا بھی آئے جواب آپ کو یہی لکھنا ہے، نقل و حمل کی جو ہے بربادی ہوگی، چاہے سائیکلون آئے، چاہے جو ہے زلزلہ آئے، چاہے جو ہے زمین کس کے، نقصانات تو یہی ہونے والے ہیں، فصلوں کی بربادی ہوگی، جنگلات کی بربادی ہوگی، جانوروں کو جو ہے نقصان پہنچے گا، اس کے بعد جو ہے بہت ساری وبائی بیماریاں پھیلیں گی، بنیادی سہولیات جو ہے ملنا مشکل ہو جائیں گی، بجلی کا جو ہے نظام ہے وہ درہم برہم ہوگا، راستوں کی جو ہے کیا ہوگی، بربادی ہوگی، نقل و حمل پوری طرح سے جو ہے ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ تمام جو ہے باتیں یہاں پر بڑی آسانی سے آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتلائی گئی ہیں۔ تو آپ اس طرح کے یہ کارڈز جو ہے اپنے ایک وائٹ پیجز پہ لکھ لیجئے اور جو ہے جوابات یاد کر لیجئے، تھوڑا سا جو ہے ذہن لگا کر اگر آپ جواب لکھیں گے تو فوراً جو ہے آپ کو جواب یاد بھی آ جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے بچوں کارڈ نمبر 8 میں بتلایا گیا ہے کہ جو ہے احتیاطی تدابیر یا پھر حفاظتی اقدامات، چاہے وہ سائیکلون کے ہوں، زلزلے کے ہو، زمین کھسکنے کے ہو، ساحلی کٹاؤ کے ہو یا سیلاب کو روکنے کے، تو یہی ہوں گے اقدامات، ہم جو ہے ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں یا آنے کے بعد ہم ان کو کیا سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر
فوری حفاظتی اقدامات کیے جانے چاہیے، غذا کی فراہمی کو جو ہے آسان بنایا جائے، طبی سہولیات وہاں کے لوگوں کو دی جائے، بنیادی سہولیات فراہم کی جائے، خطرے والے علاقے سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے لوگوں کو، رہائشی اقداموں کو رہنے کے لیے انتظام کیا جائے، اور ان زلزلوں سے، سائیکلون سے، زمین کے کھسکنے سے اگر ہمیں بچاؤ کرنا ہے یا احتیاطی اقدام کرنا ہے تو ہمیں جو ہے جنگل بانی کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر بہت ہی حالات خراب ہیں تو ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا ہوگا، لوگوں میں ماحول کی بیداری کو جو ہے اجاگر کرنا ہوگا، ذرائع ابلاغ یعنی ماس میڈیا کا استعمال ہمیں کر کے لوگوں کو پہلے کا پہلے بتلانا ہوگا تاکہ جو ہے کم سے کم جانی و مالی نقصان ہو۔ اور اگر کوئی جو ہے غیر قانونی جو ہے کام کرتا ہے جس سے جو ہے زمین کا کٹاؤ ہو رہا ہے، ساحلی کٹاؤ ہو رہا ہے، تو اس پر اقدامات بھی کرنے چاہیے تاکہ جو ہے اس طرح کی جو ہے قدرتی آفات سے ہم بچ سکیں۔ تو پیارے بچوں، بہت ہی آسان طریقے سے آخری جو ہے لمحات میں آپ اتنے تمام کارڈز کو یاد رکھ لیجئے اور جو ہے آپ کے امتحانات میں آپ اچھے سے اچھے نمبرات لیجئے۔ دیکھیے یہاں پر اور ایک جو ہے کارڈ بنایا گیا ہے جس میں سائیکلون کی وجوہات بیان کیے گئے ہیں، یا زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین کیوں کھسکتی ہے، ساحلی کٹاؤ کو کس طرح ہم جو ہے روک سکتے ہیں، یا سیلاب کے وجوہات کیا ہیں۔ تو یہاں پر سر نے جو ہے بڑے اچھے جو ہے چند پوائنٹس بنائے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی شہری زندگی کی وجہ سے، کان کنی کی وجہ سے، اور جو ہے قسطوں کی تعمیر جو ہے بے ڈھنگے طریقے سے ہم کر رہے ہیں، بالکل جو ہے روڈوں کو بنانے کے لیے، ریلوے لائنز بچھانے کے لیے ہم پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مٹی کا کٹاؤ ہو رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، اور جو ہے زلزلے بھی واقع ہو رہے ہیں۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی سہولیت کے لیے بند تعمیر کر رہا ہے، برقی قوت پیدا کر رہا ہے، اور جو ہے یہ بہت ہی غیر متوازن انداز میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے جو ہے قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ ریت کی جو ہے کٹائی ہو رہی ہے، کثیر منزلہ عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ اب وہی بات یہاں پر بتلائی گئی ہے، راستے جو ہے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس سے جو ہے کیا ہو رہا ہے، بہت سارے جو ہے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں، اور جو ہے پہاڑ وغیرہ جا رہے ہیں، جس سے جو ہے قدرتی آفات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگلا کارڈ دیکھیے بچوں، جس میں شمالی میدان کی اہمیت، شمالی میدان کی معاشی ترقی میں اہم کردار کسے کہتے ہیں، یا پھر سطح مرتفع معاشی ترقی میں اہم کردار کس طرح ادا کرتا ہے، یا پھر جو ہے ساحلی میدان ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیسے؟ ملک کے چند مخصوص علاقوں میں آبادی کثرت سے ہے، کیا وجہ ہے، اس بات کی وضاحت کیجیے۔ یا پھر ملک کی معاشی ترقی میں اہمیت سطح مرتفع کی ہو، شمالی میدان کی ہو یا ساحلی میدان کی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ جواب اتنا یاد رکھ لیں گے، کیا وجہ ہے بھئی جو ہے یہاں پر جو ہے اتنے سارے جو ہے لوگ آباد ہیں، یا پھر وہاں پر جو ہے کثیر آبادی ہے، اور جو ہے شمالی میدان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تمام کے لیے آپ کو جواب ایک ہی ہے کہ یہاں پر دیے گئے چند پوائنٹس ہیں: ہموار میدان، زرخیز زمین، نقل و حمل کی سہولت، ندیوں کی کثرت، زراعت کے لیے مفید علاقہ اور آب و ہوا، آبپاشی کی سہولت ان علاقوں میں ہے، دریاؤں کا منبع یہاں پر پایا جاتا ہے، صنعت کی مقامیت یہاں پر بہت زیادہ ہے، سیاحت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر شمالی میدان ہو، سطح مرتفع جو ہے کا علاقہ ہو، ساحلی میدان ہو، یہ تمام جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلا جو ہے کارڈ دیکھیں گے، وہ ہے ہمارے ملک میں کئی طرح کے جو ہے کیا ہیں مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ مزدوری، بچوں پر ہونے والا ظلم، جنسی استحصال، جنائن کا قتل، بچپن کی شادیاں، بچوں کی اغوا کرنا یا بچوں کی خرید و فروخت،
نقل و مکانی، ان تمام کے وجوہات کیا ہیں یا اسباب کیا ہیں، بلکہ اگر آپ کو سوال آیا تو آپ اتنے نکات لکھیں گے۔ نقل مکانی، والدین کا برتاؤ، غریبی، جہیز، کاروباریوں کو منافع کی لالچ، ناخواندگی، غیر تہذیبی ماحول، سماجی ماحول، بچوں میں موازنہ اور بنیادی سہولیات کی کمی۔ یہ اگر وجوہات آپ یاد کر لیں گے تو اتنے سارے سوالات میں سے جو بھی سوال آئے گا آپ جواب یہی لکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، کارڈ نمبر 12 یہاں پر دیا گیا ہے کہ بچہ مزدوری سے ہونے والے اثرات یا بچوں پر ظلم ہونے سے ان پر ہونے والے اثرات یا مضر اثرات، جنسی استحصال کے برے اثرات، بچپن کی شادیوں کے سنگین اثرات، بچوں کو جب اغوا کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، بچوں کی خرید و فروخت سے سماج میں کیا اثرات رونما ہوتے ہیں، نقل و مکانی اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں لوگوں پر، اس کے لیے یہاں پر چند پوائنٹس دیے گئے ہیں، وہ دیکھیے بچوں۔ اتنے سارے سوالات کا صرف یہ ایک ہی جواب آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے۔ دیکھیے بچوں، پہلا ہے بچوں کی ہمہ جہتی نشو و نما میں رکاوٹ ہوتی ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر، ان کو آزادی کا حق اس سے یہ محروم ہو جاتے ہیں، ان کا جنسی استحصال ہوتا ہے، بچوں میں حقوق سے محرومی یا پھر ان میں خون کی کمی، ظلم و ستم، جسمانی معذوری، ناقص تغذیہ بخش غذا انہیں حاصل ہوتی ہے، ان تمام مضر جو سماجی مسائل ہیں ان کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ انہیں غیر صحت مند ماحول میں رہنا پڑتا ہے اور یہ بچے بری عادتوں میں لپت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہیں، مسائل ہیں، سماجی مسائل، اس سے ہونے والے اثرات۔ کارڈ نمبر 13 میں چند اور مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ دیکھیے بچوں، رشوت یا بدعنوانی کی وجوہات کیا ہیں، فرقہ واریت کے حل کے اقدامات کیا ہیں، آبادی کے دھماکے کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں، یا ناخواندگی کا حل کیا ہے، یا پھر اسمگلنگ کے روکنے کے لیے آپ کے اقدامات کیا ہیں، معاشی مساوات کس طرح ہم سماج میں لا سکتے ہیں، غربت کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کالا بازاری کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، دہشت گردی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کا آپ کو یہاں پر جواب دکھائی دے رہا ہے۔ چند نکات ہیں، اچھے سے سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، تاکہ آپ امتحان میں اگر کوئی سوال آئے تو اچھے سے جواب لکھ سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جواب کیا بتلایا گیا ہے۔ ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب یہاں دیا گیا ہے، وہ ہے مستحکم نظام ہونا چاہیے، سخت قانون ہونا چاہیے، غیر جانبدارانہ عدلیہ ہونا چاہیے ان تمام برائیوں کو روکنے کے لیے، اور عوام مدد کرنا چاہیے، عوام میں اور عام لوگوں میں اخلاقی تعلیم پر زور دینا چاہیے، آئینی اصلاحات ہونی چاہیے، عصری تعلیم یعنی ٹیکنالوجیکل تعلیم ان پر ہونی چاہیے، ان کو دینی چاہیے، اور بنیادی سہولیات فراہم ہونی چاہیے، روزگار ہونا چاہیے۔ اگر ان تمام اقدامات کو ہم لوگوں میں فراہم کریں گے تو ہم ان تمام پریشانیوں سے، برائیوں سے اپنے سماج کو پاک کر سکتے ہیں۔ تو اب کارڈ نمبر 14 میں چند اور باتیں بتلائی گئی ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ جو تمام سماجی پریشانیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ایسے نتائج کیا ہوں گے۔ تو ان تمام سوالات کا جواب یہاں پر بڑے ہی آسانی سے آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے بچوں۔ پہلا ہے بدعنوانی، بے روزگاری، عوام میں خوف، ڈر، امن میں خلل، قومی ترقی میں رکاوٹ ہوگی، معاشی بحران پیدا ہوگا، اتحاد میں دراڑ آئے گی، چوری ڈکیتی عام ہوگی، کالا بازاری عام ہوگی، سماجی برائیاں سماج میں پھیلیں گی، اور سماج میں بے اطمینانی کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اثرات ہوں گے رشوت خوری کے، فرقہ واریت کے، آبادی کے بڑھنے کے، ناخواندگی کے اور اسمگلنگ کے۔ اس کے علاوہ معاشی غیر مساوات بھی ہوگی۔ تو
تو اس کے بھی نتائج یہی ہوں گے۔ کالا بازاری، دہشت گردی، اس تمام کے جو ہے یہاں پر جو جواب دیا گیا ہے وہی جو ہے اثرات ہوں گے، نتائج پیدا ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پر کارڈ نمبر 15 میں بہت ہی جو ہے چھوٹے چھوٹے سوالات کے چند جوابات دیے گئے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال دیا گیا ہے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد کون کون سے ہیں؟ تو 5 سالہ منصوبے کیوں شروع کیے گئے تھے؟ اس کی وجہ ہے غریبی کو دور کرنا، وسائل جو ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں ہندوستان میں اس کا صحیح استعمال کرنا، پیداوار میں اضافہ کرنا، روزگار لوگوں کو فراہم کرنا، معاشی جو ہے غیر مساوات کو دور کرنا، معیشت میں جدیدیت لانا وغیرہ۔ صارفین کے قانون کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی گاہکوں کے جو ہے تحفظ فراہم کرنا، صارفین کو معیاری اشیاء جو ہے فراہم کرنا، خطرناک اشیاء کی ممانعت کرنا، نقلی کاروبار کو روکنا، ناپ تول پر نگرانی رکھنا، نقصان سے صارفین کو بچانا، صارفین میں بیداری فراہم کرنا۔ یہ تمام جو ہے صارفین کے قانون کو قائم کرنے کے مقاصد ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ماحول کے جو تحریکات چلی تھیں ان کے مقاصد کیا تھے؟ کیوں ماحولی تحریکات چلی تھے؟ ہم پڑھے ہیں سماجی اور جو ہے ماحولیاتی تحریکات میں چپکو تحریک ہے، اسی طرح ایپیکو تحریک ہے۔ یہ تمام کیوں ہوئے تھے؟ اس کے جو ہے مقاصد کیا ہیں؟ اگر آپ کو سوال آیا تو آپ لکھنا ماحول کی حفاظت، کثافت کی مخالفت، جنگلات کی حفاظت، جنگلی جانوروں کی حفاظت، سبز گھر کو فروغ دینا، انسانی زندگی کی بحالی، ماحول کی بیداری، پانی کی حفاظت، نیوکلیائی آلودگی سے ماحول کی حفاظت، قدرتی وسائل کی حفاظت۔ تو یہ تمام اگر ہم نکات یاد کر لیں گے تو ماحول کے متعلق اگر کوئی سوال آئے تو آپ یہ جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہت اہم ہے، دیکھیے بچوں یہ جو ہے نیتی آیوگ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، شاید اس سال یہ آ جائے تو اس کے لیے آپ یہ یاد کر لیجئے۔ نیتی آیوگ کے مقاصد کیا ہیں؟ یا پھر پلاننگ کمیشن ہوا کرتا تھا، اب اس کا نیا نام نیتی آیوگ رکھا گیا ہے۔ کیوں جو ہے یہ قائم کیا گیا ہے بھائی بولے تو قومی ترقی کو اہمیت دینے کے لیے، قومی ترقی کے لیے ریاستوں کی حمایتی اقدامات کرنے کے لیے، ریاستی تعاون کو فوقیت دینے کے لیے، حکمت عملی تیار کرنے کے لیے، مشترکہ نظریہ تیار کرنے کے لیے، وفاقیت کو تیز رفتار سے جو ہے ترقی دینے کے لیے جو ہے نیتی آیوگ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے مقاصد یہی ہیں۔ پیارے بچوں مجھے لگتا ہے یہ پانچوں جو آپ کو یہاں پر کارڈز دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ہے اگر آپ یاد کر لیں گے تو اس میں سے ایک نہ ایک آپ کے ایگزام میں ضرور آئے گا، 3 سے 4 نمبرات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری جو سوال دیا گیا ہے وہ ہے اقوام متحدہ کے مقاصد لکھیے۔ وہ تو آپ کو ڈائریکٹ ایک کتاب میں بھی ہے، یہاں پر بھی دیے گئے ہیں، تو آپ اتنے مقاصد یاد کر لیجئے، اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے تاکہ جو ہے آپ اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکیں۔ یہاں پر جو ہے بتلایا گیا ہے WHO، یونیسکو، یونیسیف، WTO، IMF، IBRD، ILO، یہ تمام جو ہے تنظیم اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے، ان کے کام کیا ہیں، یہ جو ہے کس طرح جو ہے دنیا میں اپنے جو ہے اہم کردار ادا کر رہے ہیں بولے تو آپ لوگ یہ جواب لکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان جو ہے طریقے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے آخری جو کارڈ آپ کے لیے آیا ہے وہ ہے کارڈ نمبر 17۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے سارک کے مقاصد کیا ہیں، یورپی برادری کی تنظیم کے مقاصد کیا ہیں، آسیان کے مقاصد کیا ہیں، OAU یعنی تنظیم اتحاد افریقہ کے مقاصد کیا ہیں، دولت مشترکہ کے مقاصد کیا ہیں، تو یہ تمام ان کے مقاصد ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ اتنے جو ہے آپ اگر یاد کر لیں گے تو آپ جو ہے 100% کسی حال میں اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آج
اس جو ہے ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں. میں میرے لیے اور سر کے لیے آپ سے دعاؤں کی گزارش کرتی ہوں. اللہ حافظ.